الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد بلال دانش کے ساتھ انتہائی اہم اور پاکیزہ موضوع کے ساتھ حاضری ہو رہی ہے، یعنی کہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو اور بعض روایات میں ہے 3 تاریخ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ اور فرزند علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جناب شبیر علیہ السلام جو ہے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جب نام نامی آتا ہے تو قلب جو ہے وہ فرحت محسوس کرتا ہے، ایمان غیرت محسوس کرتا ہے، اور انسان ظلم اور جبر کے جو ضابطے ہیں ان کے خلاف متحرک ہو جاتا ہے۔ یہ حسینی برکت ہے، یہ شبیریت ہے۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی ویسے تو بڑی کامنلی لوگوں کے علم میں ہے، لیکن کچھ نوادرات میں سے میں نے کہا 1-2 چیزیں میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ ایک تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی پائی، اور حدیث میں آتا ہے کہ 6 سالہ نبوی زندگی کے ان کو جب وحی آیا کرتی تھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر بیٹھے ہوتے تھے، اور جبریل امین بھی ان سے پیار کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا، معجم الکبیر میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے، اسی طرح تاریخ بغداد میں بھی یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے دائیں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم جن کی قبر جنت البقیع میں ہے، اور آپ کے یہ نواسے حضرت امامی اعلی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ۔ تو جبریل آئے، تو جبریل نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دونوں بچوں کو جمع نہیں فرمائیں گے۔ تو آپ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیا مراد ہے؟ تو یہ اشارہ دراصل وفات ابراہیم کی جانب تھا کہ حضرت ابراہیم جو ہے حضرت امام علی مقام جوانی بھی دیکھیں گے، اور ان کی شجاعت، ان کی سخاوت، ان کا جود و سخا، یہ سب کا سب جو ہے کھلے گا لوگوں پہ، لیکن حضرت ابراہیم جو ہیں جو آپ کے فرزند ہیں یہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو پھر جب حضرت حسین آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں، چونکہ آپ عربی النسل تھے، تو آپ یہ فرماتے تھے آج وہ آ رہا ہے جس پر ایک اور، جس کا بھائی اس پہ فدا ہو گیا ہے، جس کا ماموں اس پہ فدا ہو گیا ہے، یعنی حضرت ابراہیم نے قربانی دی ہے حسین کی زندگی کے لیے۔ اسی طرح اہل سیرت نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی زندگی پر بہت کچھ لکھا ہے، اور بہت کچھ انہوں نے ان کے قلم سے محو ہو گیا ہے، خاص طور پہ ان کے لڑکپن کی جو واقعات ہیں یہ چیزیں بہت کم ہیں۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام جو ہیں قرآن کے بہت بہترین قاری تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اتنے شیریں قاری تھے کہ چلنے والے رک کر سنتے تھے، اور چونکہ نانا نے تربیت کی، پھر علی کے بیٹے ہیں، پھر فاطمہ کے لخت جگر ہیں، اور آپ میں حلم بہت تھا۔ حلم کہتے ہیں ٹالرنس کی جو انتہا ہے، برداشت کی جو انتہا ہے، اپنے دشمن کو بھی نامناسب جواب نہیں دیتے تھے بلکہ علمی جواب دیتے تھے۔ اور امام علی مقام اسلام کا وہ اہم باب ہے کہ جنہوں نے کربلا کے اندر اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہ قربانی دی کہ جس سے اسلام کو پھر تازگی مل گئی، اور جیسے کہ کسی نے کہا بھی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوسنے کا شرف حاصل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ بچے تھے تو ایک دفعہ آپ کے منہ کے ساتھ منہ لگایا تو حضور کی زبان کو چوسا، تو پھر جناب فاطمہ نے کہا کہ آج یہ دودھ نہیں پی رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج انہوں نے نبوت کی زبان چوسی ہے، اللہ نے ان کی غذا پوری فرما دی ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں میرے دوستوں اور میرے ناظرین کرام جو ہمیں دیکھتے ہیں۔ ہماری اصل میسج کیا ہے کہ سیرت حسینی کا مطالعہ کیا جائے اور اسے اپنانے کی کوشش کی جائے، اور ہر جگہ جہاں جبر اور ظلم کے ڈیرے ہوں وہاں غیرت کے ساتھ اپنا موقف رکھا جائے۔ تو علامہ کے شعر کے ساتھ اجازت لیں گے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اندر بڑھ کے ہوں کرنا کوئی
کمال نہیں ہے، بلکہ شبیر کی طرح میدان میں آ اور للکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چہرہ مبارک تو اگرچہ نہیں ملتا تھا، چہرہ مبارک علی سے ملتا تھا رضی اللہ عنہ، لیکن حدیث میں آتا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ گردن سے لے کر پاؤں تک جست عطر جو تھا وہ رسول اللہ کی شبیہ تھا، اور آپ نے فرمایا میری دونوں خوشبوئیں ہمارے ہاں نتایا الحسن والحسین منی وانا من الحسین۔ بہت شکریہ، اللہ تعالی ہمیں سیرت حسینی کا پیروکار بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔